الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور رمضان کا یہ مہینہ اپنے ساتھ اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ قرآن عزیز کا یہ مہینہ جو ہے شہر القرآن بھی ہے، شہر المعاشات بھی ہے اور شہر اللہ بھی ہے، اور قرآن کے نفاذ کا مہینہ ہے یہ۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ تمام کتابیں اور صحیفے جو ہیں، یہ تمام کی تمام کتابیں اپنے نبی پر ایک ہی وقت میں نازل کر دی گئی تھیں، اور لیکن قرآن عزیز ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ آپ کو دل قوی کر دیں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے۔ اور پچھلی تمام کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل اور دیگر تمام صحیفے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ان کے انبیاء اور ان کے ماننے والوں پر ڈالی تھی، مگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے، جو قیامت تک اس شکل میں باقی رہے گا۔ قرآن کے نزول کے ابتدا رمضان المبارک کے آخری شب کی جیسے طاق رات میں ہوئی، اور ابتداً سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات شروع میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جس میں ہدایت ان لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں ہیں اور فرق کرنے والی چیز ہے۔ رمضان کی اس آخری عشرے کی طاق راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو سوچئے کہ جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوئی، تو وہ امت جو اس قرآن پر عمل کرے اور اس قرآن کی اشاعت کرے اور دوسروں تک پھیلائے، وہ کتنی افضل ہوگی۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس زمین پر اس کو غالب کریں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں۔ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہماری بے چینی دور ہوگی، اور ہم سکون و چین کی زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زمین پر نافذ کیا، آپ اور اب امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو زمین پر نافذ کریں، اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن اترا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور سمجھا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو جانا جائے، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ کام جو ہے صرف مردوں کا نہیں بلکہ یہ کام عورتوں کا بھی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، قرآن کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ آپ خود ہی سوچئے، کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے تو اس کے کیا تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ کیا صرف تلاوت کر لی جائے تو کیا تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ قرآن حفظ کر لیا جائے، اس کی سند دے لی جائے تو کیا تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ کیا 8 سال 10 سال تفسیر کا کورس مکمل کر لے جائیں تو کیا تقاضے پورے ہو جائیں گے؟
کیا رسول اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھنے پڑھانے آئے تھے؟ کیا صرف اس کی تشریح بتانے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ اس کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سورہ مائدہ میں ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا صرف قرآن کے چھپا دینے سے، تقسیم کروا دینے سے کر دینا بس اتنا ہی کافی ہوگا کیا؟ قرآن کا ختم ہوا، مٹھائی تقسیم کر دی، کیا اتنا کافی ہوگا؟ کیا 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے بعد کیا دین مکمل ہو گیا؟ سوچئے، کیا ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں اور پورا قرآن پڑھ لینے کے بعد کہ ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہمارے مارکیٹ میں دین نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں دین نظر آتا ہے؟ ہماری عدالتوں میں دین نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے اسکولوں میں دین نظر آتا ہے؟ ہمارے بچوں، عورتوں، مردوں میں دین نظر آتا ہے؟ کہ کیا یہ فرق اللہ تعالیٰ نے صرف یہ قرآن جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے دیا ہے، صرف کتابوں میں چھپوانے کے لیے دیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اس لیے دیا ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کی کل نظامی زندگی پر غالب کر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اپنا خون بہایا، غزوہ احد کے موقع پر اپنا خون دیا، آپ نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ یہ سب کس لیے تھا؟ کیا مکہ میں صرف نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کوئی مسئلہ اٹھتا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کیوں اٹھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل سے کیوں ٹکرائے؟ کیا یہ سب امت فراموش کر دے گی؟ آج ہماری زندگی سے کیا نسبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا آپ وسلم کی موجودگی میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جنگ کر رہے ہوتے اور ہم صرف نوافل ادا کر رہے ہوتے یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یہ عبادت کے لیے بیٹھے ہوتے تو کیا ہمارا دین مکمل ہو جاتا؟ ہمارا دین معتبر تھا؟ نہیں ہوتا۔ تو آج اللہ کا دین مغلوب ہے۔ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ آج ہمارے گھر میں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی مہنگی چیز ہو، مثال کے طور پر بون چائنا کا سیٹ ہو اور وہ کوئی توڑ دے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا؟ اس لیے کہ وہ قیمتی تھا۔ وہ اسمارٹ فون بچہ توڑ دے تو کتنا غصہ آئے گا؟ آئی فون توڑ دے تو اور زیادہ غصہ آئے گا کہ وہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ آج اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے اور ہم کو غصہ نہیں آ رہا ہے۔ کیا وہ اللہ کے شریعت، اللہ کے دین کے احکام، اللہ کے دین اور اس کے احکامات کیا ہمارے گھر کے ساز و سامان سے کمتر ہیں کیا؟ آج اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے، ہم کو غصہ آ رہا ہے کیا؟ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں کیا ہم کو غصہ آ رہا ہے؟ ہمارے گھر کے تمام افراد قرآن حدیث کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ قرآن جس کے نازل ہونے پر جس رات وہ نازل ہوا 1000 مہینوں سے افضل وہ رات کہلائی گئی اور اس کے خلاف ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا ہم کو غصہ آ رہا ہے؟ ہم آرام سے کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہم کو اپنے گھر کے ساز و سامان کے ضائع ہو جانے کا غصہ آ رہا ہے اور ہم کو اللہ رب العالمین، اللہ اور اس کے رسول کے سے جنگ آج جاری ہے۔ اللہ کے احکامات گھر میں توڑے جا رہے ہیں اور معاشرے میں توڑے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، قرآن سنت کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہم کو غصہ نہیں آ رہا ہے، نہ ہمیں احساس ہے اور نہ ندامت ہے اور نہ اس کی فکر ہے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ قرآن عزیز پڑھنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے، اس کو اشاعت کرنے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بہترین مہینے میں داخل ہونے کے لیے صحت دی، تندرستی دی، اس کا بہت شکر اور اس کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مبارک مہینہ دیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے،
تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ اور نیک کام کرنے لگو۔ تو رمضان کا مہینہ جو آیا وہ اس لیے آیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا، دوسرے صحابی نے فرمایا کہ تقوی وہ ہے کہ کبھی تم کسی خاردار جھاڑی والے جنگل سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو کہنے لگے کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہوں تاکہ اس میں الجھ کر نہ رہ جاؤں کانٹوں میں۔ تو کہنے لگے وہ صحابی بس اسی طرح ہماری زندگیاں ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری زندگیوں میں بہت سارے گناہ کے مواقع آتے ہیں، اور اگر ہم ان گناہ کے موقعوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا نہیں تو ہم اس میں الجھ کے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی گناہ، جگہ جگہ پر آج ہم کو گناہ مل جائیں گے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں ہمیں گناہ کی دیکھنے، آنکھوں سے گناہ کر سکتے ہیں، ہم ہاتھوں سے گناہ کرنے کے موقع مل جائیں گے، اور بہت سارے ایسے گناہ کے موقع ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچیں تاکہ ہمارا روزہ صحیح سے گزرے، جو اصل مقصد ہے روزوں کا وہ حاصل ہو جائے۔ اور روزہ آیا ہے اس لیے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، اور 30 دن کا یہ جو ہوتا ہے وقت ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے بہت بڑا پیریڈ ہے یہ۔ تو جو ہے اگر ہم روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا، بد اخلاقی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب چیزیں ہم نے نہیں چھوڑی، حسد کرنا، تو اس کا مطلب ہم نے روزے کا مقصد حاصل ہی نہیں کیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں غیبت اور بدنگاہی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں غیبت سے پاک ہوں، برائی سے پاک ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہونے والے بن جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور ہنگامے کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں۔ تو میری سامعین، میری بہنوں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم روزہ اپنا ایسا گزاریں کہ واقعی اب کی سال ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کی طرح ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے، ہماری زندگیاں بدلتی ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی میں کبھی کوئی انقلاب ہی نہیں آتا۔ تو اب کی کا رمضان، اللہ سے دعا کریں ہم سب کہ اب کی کا رمضان ایسا گزرے کہ ہم سب تقوی والے بن جائیں، جو روزے اصل مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں کہ انسان کے اندر اور انسانی معاشرے میں، خاص کر مسلم معاشرے میں، وہ برائیاں دور ہو جائیں جو معاشرتی برائیاں ہیں، جھوٹ، دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو ٹونٹنگ کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے بری الفاظ و برے القاب سے پکارنا، اور فرائض سے دور رہنا۔ جیسے ہم نمازیں رمضان میں پڑھتے ہیں اور عام دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کو پتہ ہے۔ تو ہم کو یہ سب چیزیں بعد تک باقی رہیں، بعد تک ہماری پریکٹس میں یہ سب رہیں جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں، تب تو ہم اصل مقصد ہمارا حاصل ہوگا، ورنہ ہر سال کی طرح یہ بھی رمضان میں گزر جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔